انسان کو اللہ کی راہ میں مسلسل کوششوں میں لگے رہنا چاہیے۔ شروع میں نے جس کا نام لیا تھا اس کا آپ تذکرہ یقیناً سنیں اور اپنی زندگیوں پر بھی توجہ دیں۔ علی گنداب یہ وہ شخص ہے کہ مرحوم میرزائے شیرازی علیہ رحمت اور رضوان بڑے جلیل القدر مرجع تقلید گزرے کہ جن کی ایک کوشش اور جن کے ایک فتوے اور حکم کی بنا پر انگریزوں کو سرزمین ایران پر تسلط کا موقع نہیں ملا۔ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ علی گنداب کا یہ عالم تھا کہ وہ مرحوم شیرازی کے پیچھے کربلا میں نماز پڑھتا تھا، اور مرحوم شیرازی نے اسے اپنے ہاتھوں سے کربلا میں اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کیا تھا امام حسین کے حرم کے پاس۔ ابھی آپ نے شروع میں کیا سنا تھا مجھ سے؟ نہیں، پاگل تو وقتی طور پہ یہ بنا تھا، ورنہ کیا اس سے پہلے میں نے بتایا تھا نہایت بدماش۔ البتہ ایک اچھائی تھی کہ وہ کبھی بھی غریبوں کو، کمزوروں کو نہیں دباتا تھا، ہمیشہ طاقت والوں کو دباتا تھا، لیکن وہ بدماش تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا کہ اتنے بڑے مرجع تقلید نے اس کو دفن کرنے کے لیے موقع دیا؟ آپ سنیں گے، بڑا نیک متدین ہو گیا تھا۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ کیسے تبدیل ہوا تھا۔ علی گنداب کا عالم یہ تھا کہ پھر جب کربلائے معلی اپنی زوجہ سے اجازت لے کے گیا، مرحوم شیرازی کے پیچھے ہمیشہ نماز پڑھتا تھا، ایک دن مرحوم شیرازی کو یہ خبر ملی کہ کربلائے معلی میں ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ قبر کھدوائی جائے امام حسین کے، چونکہ عالم دین ہے، قبر کو امام حسین کے حرم کے قریب کھدوایا جائے، اور وہیں پر آج میں جب مغربین کی نماز پڑھانے کے لیے آؤں گا تو عشاء کی نماز کے بعد نماز میت پڑھوں گا اور پھر اس کو وہیں دفن کر دینا۔ یہ واقعہ ہے دوپہر کا، ظہرین کی نماز کے لیے جب آئے تھے تو ان کو یہ پتا چلا تھا کہ قبر کھودی جائے اور ان کو شام کو دفن کیا جائے گا۔ آپ سنیں گے ظہر سے پہلے انہوں نے قبر کھودنے کے لیے کہا، ظہرین کی نماز پڑھی، مغربین کے لیے جب آئے تو اب یہ احساس ہے کہ مجھے تو اس کے لیے، اس عالم دین کے لیے نماز میت پڑھنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ عالم دین کے جن کی قبر کھودی گئی ہے وہ تو زندہ ہو گئے۔ اس زمانے آج بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے اوقات انسان وقتی طور کے پر دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتی، پتہ ہی چلا وہ زندہ ہو گئے۔ مرحوم شیرازی نے کہا کہ شاید کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی کہ جس کی بنا پر یہ قبر وغیرہ کھودی گئی۔ ادھر یہ علی گنداب اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے دعائیں کرنے لگا کہ پروردگار، اب جب قبر کھد گئی ہے امام حسین کی قبر کے قریب میں تو مجھے موت دے دے کہ میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ یہ ہے انسان کا جب رابطہ اپنے پروردگار سے جڑ جائے۔ وہیں سجدے میں انتقال ہوا، اور چونکہ سارے اس کے گھر والے ایران میں تھے لہذا انہی سب نے غسل کفن سارے اہتمام کیے، اور اسی رات میں نصف شب کے قریب اسی قبر میں جو عالم دین کے لیے امام کے پہلو میں کھودی گئی تھی، علی گنداب کو دفن کر دیا گیا۔ جب مولا ساتھ دے تو انسان ایسے بدل جاتا ہے۔ اب آپ سنیے کہ یہ تبدیل کیسے ہوا تھا۔ علی گنداب کے بارے میں ملتا ہے کہ جس زمانے میں یہ اپنے وطن میں، یہاں ایران میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں زندگی گزار رہا تھا، راتوں کو جاگنا، شراب پینا، برائیاں کرنا، خرابیاں کرنا، لوگ گزر رہے ہیں ان کو ستانا، ساری برائیاں، ساری چیزیں ایک ساتھ۔ ایک دن رات میں علی گنداب اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نشے میں۔ اس زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، کاشان کا دروازہ تھا، اس شہر کاشان کے دروازے کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوئے نشہ کر رہے تھے۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، علی گنداب نے پوری بڑی بلند آواز یوز کی، پاٹدار آواز میں، کون ہے؟ ادھر سے اس نے آواز دی کہ میں اس علاقے کا مجلسے پڑھنے والا ذاکر ہوں۔ کہاں گئے تھے؟ کیا بغل کے علاقے میں مجلس پڑھنے گیا تھا۔ کیوں واپس آئے ہو؟ کہا میرا گھر یہاں پہ ہے اس لیے واپس آیا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ دروازہ کھول دو۔
علی گنداب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ ذاکر، یہ اسی طرح کے سال بھر پیسہ کمانے والے افراد نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ دروازہ کھولا، اندر بلایا، کہ تم ذاکرین نے سال بھر مذاق بنا رکھا ہے، مجلسیں پڑھنا، پیسے کمانا، لوگوں کو رونا، یہ کون سا کام ہے تمہارا؟ اس ذاکر نے کہا کہ دیکھو یقیناً میں سال بھر مجلسیں پڑھتا ہوں، لیکن آج کی مجلس اور سال بھر کی مجلس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ آج محرم کی پہلی رات ہے۔ یہ ایک جملہ علی گنداب کو تبدیل کر گیا، پتا ہے آپ کو؟ علی گنداب جو نشے میں تھا، سارا نشہ کافور ہو گیا۔ کہتا ہے کہ علی گنداب تم اتنے پست ہو گئے کہ محرم آ گیا اور تم نے ابھی بھی نشہ کیا ہے، ابھی بھی تم بگڑ رہے ہو، ابھی تم خراب ہو۔ کہتا ہے علی گنداب اس ذاکر سے کہتا ہے کہ تم ہمارے لیے مجلس پڑھو، ہم سب بیٹھ کے گریا کریں گے۔ علی گنداب سے ذاکر نے کہا کہ ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے، تم لوگ کیا مجلس سنو گے؟ نشے کے عالم میں ہو، تم لوگ بگڑے ہوئے افراد ہو، تمہارے لیے کون مجلس پڑھے گا؟ کہا نہیں مجلس پڑھو۔ اچھا اس ذاکر نے سوچا کہ اپنی جان بچائی جائے، کہ دیکھو ایسے مجلس نہیں ہوتی ہے، کوئی سننے والے ہوں، کہ ہم لوگ ہیں سننے والے، کہ ممبر ہونا چاہیے، آپ سنیں گے۔ علی گنداب کہتا ہے کہ میں ممبر بنائے دیتا ہوں، خود سجدے کے عالم میں چلا گیا اور ذاکر سے کہتا ہے کہ تم بیٹھو میری پیٹھ پر اور یہ ممبر ہے، مجلس پڑھو۔ ذاکر جیسے ہی پیٹھ پر بیٹھا، علی گنداب کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں علی کا واسطہ، اگر مصائب پڑھنا تو ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھنا۔ اور ذاکر نے، یہ لفظیں ہیں، اور ذاکر نے جیسے ہی مصائب شروع کیا، کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے نیچے زمین ہل رہی ہے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ کیوں ایسا ہے۔ دیکھا کہ علی گنداب دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ عباس کیا آپ مجھے معاف کروا دیں گے؟ مولا کیا آپ میری بخشش کروا دیں گے؟ کہتا ہے وہ ذاکر میں نے جیسے تیسے مجلس کو مکمل کیا، علی گنداب کے اوپر سے میں نیچے اترا، علی گنداب نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، کہا ذاکر تم قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا علی مجھے معاف کر دیں گے؟ تم قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا میرا آقا مجھے معاف کر دے گا؟ وہ ذاکر کہتا ہے کہ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں یقیناً حسین بھی معاف کر دیں گے، تمہیں ابو الفضل عباس بھی معاف کر دیں گے، تمہیں امیر المؤمنین بھی معاف کر دیں گے۔ سیدھا اپنے گھر میں آیا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ کیوں کربلا جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اپنے کو بخشوانے حسین کے حرم جا رہا ہوں، مجھے اگر کوئی معاف کرا سکتا ہے تو صرف حسین معاف کرا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا یہی علی گنداب توبہ کر کے آیا تھا اور کربلا میں اس کو حسین نے اپنے پہلو میں دفن ہونے کا موقع دیا۔ حسین تو اتنے کریم ہیں کہ دنیا کا پست ترین انسان بھی اگر آ جائے، حسین اسے اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، حسین اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ عزاداروں یہ محرم کا مہینہ ہے، حسین کی بارگاہ میں چلیے، آقا سے معذرت طلب کریں، آقا ہم نے واقعاً گناہیں کی ہیں، ہم نے واقعاً آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن آقا ہم آپ کے علی اکبر کے عزادار ہیں، ہم آپ کے اصغر کے عزادار ہیں، ہم آپ کے قاسم کے عزادار ہیں، ہم آپ کے عباس کے عزادار ہیں، آقا ہم خود آپ کے عزادار ہیں، آپ کا ماتم کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اگر حسین نے بخشوا دیا تو یقین جانیے اللہ بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ حسین نے تو اس حر کو سینے سے لگایا تھا کہ جو حر جب امام حسین سے ملنے کے لیے آیا تھا یہ کہتا ہوا آیا کہ اے آقا اگر خیمے میں الاتش کی صدائیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ میں ہوں، میں ان سب کو یہاں پر لے کر آیا، میں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہاں تک آئیں۔ عزاداروں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حسین سب کا سہارا بن رہے ہیں، حسین سب کے لیے سب کی آرزوؤں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے آقا حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جب ایک ایک صحابی رخصت ہو رہا تھا
مقتل کی لفظیں ہیں کہ حسین کے چہرے کے اوپر مایوسی کے آثار نمودار ہو رہے تھے. امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا ان سارے اصحاب کا رخصت کرنا، لیکن عزاداروں مقتل کی لفظیں ہیں. امام حسین دو موقعوں کے اوپر بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے. وہ پہلا موقع آیا کہ جب حسین کے سامنے بیٹا کھڑا ہوا کہہ رہا تھا بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اور دوسرا موقع تب آیا جب حسین کے سامنے برابر کے بھائی عباس نے یہ جملہ کہا تھا اے آقا عباس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے رخصت کر دیا، عباس کو بھی رخصت کیا، علی اکبر کو بھی رخصت کیا. لیکن سب سے زیادہ مصیبت کا لمحہ تھا جب حسین اپنے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں اے زینب اے ام کلثوم حسین کا آخری سلام لے لو. عزاداروں حسین اپنے خیمے میں آئے ہیں، ساری بیویوں کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. اچانک اب جب خدا حافظ کہنے کے بعد حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، اچانک پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لاڈلے ذرا آہستہ چلو. اس لیے کہ زینب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. اب جو اپنی ماں کا نام سنا حسین طرف کے رک گئے. آئی زینب اے زینب اماں کو کیوں یاد کیا؟ سنو گے عزاداروں، زینب کہتی ہے بھیا میری ماں نے وصیت کیا تھا جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے اس کے گلے کا بوسہ لے لینا. حسین کہتے ہیں بہن زینب تم نے اماں کو یاد کیا ہے، مجھے اپنے بابا کی وصیت آ گئی، یاد آ گئی. میرے بابا نے کہا تھا اے حسین جب تم آخری وقت کے لیے زینب کے پاس جانا اس کے شانوں کا بوسہ لے لینا. شانوں میں رسن بندھے گی، زینب اسیر کی جائے گی. بس عزاداروں مجلس مکمل ہو گئی. زینب نے ایک جملہ کہا اے بھیا سیدانیوں نے حلقہ بنایا ہے، آخری دیدار کرنا چاہتی ہیں. حسین پلٹے، بیویاں حلقے میں کھڑی ہے. حسین ہر بیوی کے سامنے رکتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے تھے، پھر آگے بڑھ کر دوسری بیوی کے سامنے رک جاتے تھے. مقتل میں یہ نہیں لکھا ہے حسین کیوں رو رہے تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے جس بیوی پہ نظر پڑتی ہوگی اس کا شہید یاد آ جاتا ہوگا. ام فروا کو دیکھا، قاسم یاد آ گئے، رباب کو دیکھا، اصغر یاد آ گئے، لیلا کو دیکھا، علی اکبر یاد آ گئے، ام کلثوم کو دیکھا ہوگا، عباس یاد آ گئے ہوں گے. اے بیویوں حسین کا آخری سلام لے لینا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا.